بالله من الإسلام محمد النبي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وحلما وحكمة أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا
أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا۔ اے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا اور چمکتا ہوا چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیں، بے شک ان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا فضل آ چکا ہے۔ سراج منیر، بدر منیر، حضور نبی کریم علیہ تحیۃ و تسلیم کا یہ وہ عہدہ ہے، وہ اعزاز ہے، وہ منصب ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام انبیاء، تمام رسل، صاحب شریعت، صاحب کتاب، پیغمبروں سے بھی اعلیٰ، عرفہ، اولا، بلند و بالا جو رتبہ عطا فرمایا، وہ ہمارے پیارے رؤوف الرحیم نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ دنیا کائنات میں ایک ہی سورج ہے، ایک ہی چاند ہے۔ سورج کے مقابلے میں کوئی دوسرا سورج نہیں، چاند کے مقابلے میں کوئی دوسرا چاند نہیں۔ سورج کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سراج کہا ہے، اور چاند کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں نور کہا ہے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وجعلنا سراجا وہاجا۔ سورج کو چراغ کہا ہے، چاند کو نور کہا ہے، اور حضور کو بھی سراج کہا ہے، اور قرآن کو نور کہا ہے۔ سورج کو بھی سراج کہا، آمنہ کے لال کو بھی سراج کہا، چاند کو نور کہا، اور قرآن کو بھی نور کہا۔
بات اس لیے دہرا رہا ہوں کہ بنیاد ذہنوں میں بیٹھ جائے اور ہم اس موضوع پہ کسی نتیجے پہ پہنچیں کہ جو عقیدہ، جو مذہب اور جو دین اللہ رب العزت نے حضور کے بارے میں قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، وہ عقیدہ، وہ دین، وہ مذہب ہمارا بنے گا تو اللہ راضی ہوں گے، اور اگر ہم نے قرآن کے عقیدے کے برخلاف کوئی دوسرا عقیدہ بنا لیا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے۔ جنت اللہ کی رضامندی کی دلیل ہے، جہنم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی جگہ ہے۔ اگر جنت حاصل کرنا چاہتے ہو اللہ کو راضی کر لو، جہنم میں جانا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لو۔ اب یہ فیصلہ ہر صاحب عقل، صاحب شعور، عقل و خرد رکھنے والے، ہوش و حواس میں آنے والے، دنیاوی دینی معاملات کو پرکھنے والے، اپنے گھریلو معاملات کو، سیاسی سماجی معاملات کو بڑی ہی ان چھان سے حل کرنے والے، ایک ایک درہم دینار کو، ایک ایک نوٹ کو چیک کرنے والے، کہیں نقلی تو نہیں، سارے نوٹ گن کے، سارے ووٹ چیک کر کے پھر اپنی تجوری میں، ٹوکری میں ڈالنے والے، پھر ایک ایک کی گنتی کر کے کسی مقام پہ، مرتبے پہ پہنچنے والے، اپنے اعمال کو بھی اس انداز سے دیکھو کہیں تمہارا کوئی نیک عمل نقلی نہ نکل آئے۔ ایک ایک عمل کو چیک کرو، اور اگر وہ نقلی نکل آئے نا تو طے کی طے ساری ہوا میں اڑا دی جائے گی۔ جیسے یہ نقلی نوٹوں کو بچے تھوڑی دیر کے لیے خوشی سے کھیلتے ہیں، پھر اس کا ملتا کچھ نہیں، حاصل کچھ نہیں ہوتا، پھر انہیں خود ہی پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں۔ اعمال بھی دو قسم کے ہیں، کچھ اصلی ہیں، کچھ نقلی ہیں۔ آؤ ہم قرآن پاک کی روشنی میں دیکھیں کہ اصلی عقیدہ کون سا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کو سراج کہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج کہا ہے، چاند کو نور کہا ہے، اور قرآن کو بھی نور کہا ہے۔ انزلنا الیکم نورا مبینا۔ پھر سراج کے بعد دو لفظ آئے ہیں، سراجم وحاجا اور سراجم منیرا۔ سراج وحاج جو ہے وہ آسمان کا سورج ہے، اور جو سراج منیر ہے وہ آمنہ کے لال ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لفظ منیر اس کا معنی ہے چمک، روشنی، لائٹ، کرنیں۔ یہ منیر کا لفظ اللہ نے سورج کے لیے بھی بولا ہے
چاند کے لیے بھی بولا ہے، آمنہ کے لال کے لیے بھی بولا ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا سراجا، سورج قمرا چاند، سراجا وقمرا منیرا، سورج کو بھی منیر کہا، چاند کو بھی منیر کہا، اور بدر منیر کو بھی منیر کہا ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ منیر کا معنی ہے روشنی، اور اس روشنی کو اللہ رب العزت نے چہار دانگ عالم میں پھیلا دیا ہے۔ کس لیے؟ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ رات چلی گئی، دن آ گیا، پھر رات آئی، پھر دن گیا، یہ سرکل چل رہا ہے، ازل سے ابد تک چلتا رہے گا۔ اللہ کے وہ بندے جو ان سے نصیحت حاصل کر کے کسی نتیجے پہ پہنچ کے اللہ کی عبادت کر کے اللہ کا شکریہ ادا کرتے، وہ عباد الرحمن۔ باقی سب شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں، اور رحمان کے بندوں کی نشانی کیا ہے؟ وہ زمین پہ ہونن، بھنگڑے ڈالتے ہوئے، ناچتے ہوئے، ڈانس کرتے ہوئے، ہانگرے مارتے ہوئے اور جشن مناتے ہوئے، لوگوں کے رستے رسیاں لگا کے بند کر کے اور ان کے طریق کو، شارے کو، رستے کو، روڈ کو بلاک کر کے عوام کو تنگ کرنے والے نہیں ہوتے، بلکہ وہ اتنی آہستہ سے گزر جاتے ہیں، نہ آنے کا پتہ لگتا ہے نہ جانے کا پتہ لگتا ہے۔ کسی کو تنگ نہیں کرتے، کسی کو بتاتے نہیں کہ ہم گزر رہے ہیں، اور اگر کسی جاہل سے ان کا واسطہ پڑ جائے نا تو بحث نہیں کرتے، سلام کر کے گزر جاتے ہیں کہ جاہلوں کو سمجھانا یہ کام ہے، منوانا ہمارا کام نہیں۔ ایک دو دفعہ انہیں اصل بات بتا دی جائے، اگر وہ شعور اور سمجھ رکھتے ہیں تو سوچیں گے، باز آ جائیں گے، اور اگر وہ نہیں سمجھتے، ہٹ درمی اور ضد کرتے ہیں، تو پھر ان سے بحث نہ کرو، سلام کر کے آگے گزر جاؤ۔ وہ وقت تم کسی دانا، عقل مند، صاحب شعور بندے کے اوپر تبلیغ میں صرف کرو گے، اللہ اسے ہدایت دے دیں گے۔ بحث کیا ہے؟ ولادت مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، اس عقیدے پہ کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ کی آمد کی خوشی ہے۔ جس کو آپ کی آمد کی خوشی نہیں، وہ تو آپ کا امتی نہیں۔ جس کو آقا علیہ السلام کی ولادت کا یقین نہیں کہ آپ دنیا میں ولادت کا معنی پیدا ہونا ہے،
تو ولادت تو سب مانتے ہیں، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا بالکل صحیح ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ آدھا جملہ ہے، نامکمل جملہ ہے، اس کو مکمل کرو کہ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا ہے، لیکن جو بعد والا اصل ذمہ دار جملہ ہے وہ ہے مقصد مصطفیٰ، مشن مصطفیٰ، دین مصطفیٰ، سمینا اطانا۔ نعرہ صحیح کرو، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، مقصد مصطفیٰ، سمینا اطانا۔ ہم نے جی سن لیا سرکار جو آپ نے فرمایا، اب ہم آپ کی بات مانیں گے۔ لوگ کہہ رہے ہیں عید مبارک عید مبارک، بھئی کس بات کی عید مبارک دے رہے ہو؟ جی آج 12 ربیع الاول ہے اور اس کو جشن عید میلاد النبی کا نام دیا گیا ہے، لہذا ایک دوسرے کو عید مبارک کہو۔ اچھا تم نے اس کو عید مبارک کا نام دیا، عید بنا لیا ہے، عید کہا ہے، اور اس کو ثواب سمجھتے ہو، دین سمجھتے ہو، حضور کی محبت سمجھتے ہو، عشق رسالت سمجھتے ہو، تو جس پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہو کیا انہوں نے بھی اس دن کسی کو عید مبارک کہا؟ یا جو سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار، ازواج رسول، بنات رسول، آل رسول، انہوں نے ایک دوسرے کو عید مبارک کہا؟ اگر انہوں نے اس دن کو عید نہیں کہا تو اگر تم کہو گے تو تم سب کے نافرمان لکھے جاؤ گے۔ نہ حضور کا اطاعت کرنے والے ہو آپ کی باتوں کی، نہ صحابہ سے محبت ہے، نہ اہل بیت سے تمہیں حب ہے، نہ آل رسول تمہارے کچھ لگتے ہیں، ان کا دین تو کوئی اور تھا۔ انہوں نے ساری زندگی اس بات کو تلاش ہی نہیں کیا کہ وہ کون سی تاریخ تھی جس تاریخ کو آمنہ کے لال پیدا ہوئے ہیں، تاریخ کا بتایا ہی نہیں ہے۔ 12 ہے، 17 ہے، 18 ہے، 2 ہے، 9 ہے، سب مفروضے ہیں۔ ہاں ہم اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں 12 ہی ہے، چلو کسی ایک دن تو تسلیم کرنا ہے، تو وہ دن 12 ہی ہے، اس تاریخ میں اختلاف مت کرو۔ 12 کو ہی آپ پیدا ہوئے، ہر سال 12 ربیع الاول آتا رہا، 40 سال آپ کی پہلے کی زندگی ہے، 23 سالہ بعد کی نبوت سے بعد کی زندگی، خلفائے راشدین کے وہ 30 سال کا عرصہ، وہ سارے کا سارا وہ 12 ربیع الاول کہاں گیا؟ ایک دن بھی۔ اور آج تک روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ مدینہ شریف میں اس انداز سے 12 ربیع الاول کا نہ جشن ہوتا ہے، نہ ایک دوسرے کو عید مبارک کہتے ہیں۔ کون سا دین اپنا لیا ہے؟ یہ روشنی وہ قرآن کی روشنی ہے جو ہر کسی تک پہنچ رہی ہے، وہ الگ بات ہے۔ سورج کی روشنی سے بھی کئی فائدہ اٹھاتے ہیں، کئی محروم رہ جاتے ہیں، چاند کی کرنوں سے بھی کئی فائدہ اٹھاتے ہیں، کئی محروم رہ جاتے ہیں، سراج منیر کے اس لائے ہوئے مشن اور دین کی کرنوں سے کئی فائدہ اٹھاتے ہیں، کئی محروم رہ جاتے ہیں، بدر منیر کے اس آمد سے، مقصد سے، مشن سے کئی فائدہ اٹھاتے ہیں، کئی محروم رہ جاتے ہیں۔ کس قدر ظلم کی بات ہے، سوائے ابلیس کے سب خوشیاں منا رہے ہیں۔ توبہ استغفر اللہ، کسی کو کافر کہنا بہت بڑا جرم ہے، یاد رکھیں،
قانوناً بھی شرعاً بھی آپ کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے. اور ابلیس کہنا تو کافر سے بھی بڑا جرم ہے. توبہ کریں اس بات سے، مت کسی کو ابلیس کہو. عجیب مفروضہ بنایا ہوا ہے. ایک طرف وہ نوجوان جو سارا سال نماز نہیں پڑھتا، فرضی روزے نہیں رکھتا، اور حقوق اللہ کا اسے پاس نہیں ہے، حقوق العباد کی فکر نہیں ہے، اس نے فاسقانہ فاجرانہ زندگی گزاری ہے، من مانی کی عیش پرستی میں اور خواہشات کے پوجا میں زندگی گزاری ہے، سارا سال جو مرضی کرے، اور ایک دن تمہارے ساتھ جشن مصطفیٰ میں، آمد مصطفیٰ میں، عید میلاد کے جلوس پہ 4 جھنڈیاں لہرا دے اور تم کہتے ہو بخشا گیا، شفاعت کا حقدار ہو گیا، اور یہ جناب عشق رسالت کا تمغہ لگ گیا. دوسری طرف وہ نوجوان ہے جو صوم و صلات کا پابند بھی ہے، وہ نماز روزے کا پابند ہے، اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے، انسانوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے. صرف ایک دن تمہارے اس من گڑت جلوس میں شامل نہیں ہوا، تم نے ابلیس بنا دیا ہے. استغفر اللہ. توبہ کرو اس بات سے، خدا سے ڈرو. آؤ، دین کون سا ہے، ایمان کون سا ہے، اسلام کون سا ہے، شریعت کون سی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. آ چکا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور کتاب، کتاب مبین، روشن کتاب. مبین کا معنی بھی چمک، روشنی بکھیرنے والی. قرآن کی آیات میں ذرا غوطہ زن ہو اے مرد مسلمان، خدا تجھے عطا کرے جدت کردار، تیرے اندر کریکٹر آ جائے، کردار آ جائے، سوچ آ جائے، فکر آ جائے، دنائی آ جائے، عقل آ جائے، فہم آ جائے، فراست آ جائے، سینس آ جائے تمہیں اس بات کی کہ قرآن پاک کیا کہتا ہے، نبی سلطان کیا فرماتے ہیں، علی پاک نے کیا کیا ہے، حسین پاک نے کیا کیا ہے، پنجتن پاک نے کیا کیا، آل رسول کیا کرتے رہے، اصحاب رسول کیا کرتے رہے ہیں. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. اللہ کا نور آیا ہے، یہ کتاب آئی ہے، یہدی بہ اللہ، اللہ ان کے ذریعے ہدایت دیتا ہے. یہدی کے بعد بھی کی ضمیر ہے، عربی گرامر والے جانتے ہیں، اس کو کہتے ہیں واحد مذکر. یہ ایک کے لیے آتی ہے، اللہ نے دونوں کو ایک کہا ہے. 13ویں پارے کی آخری آیت بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، قرآن بھی کہا، آیات بھی کہا، کتاب بھی کہا. قرآن اور کتاب ان کو ایک ہی بولا ہے. قد جاءکم برہان من ربکم، ایک دلیل آئی ہے، انزلنا الیکم نورا مبینا. اس قرآن کو اللہ نے نور کہا. اللہ رب العزت نے جس کو نور کہا ہے نا، آؤ ذرا قرآن کی روشنی میں گن لیں. چاند کو نور کہا، قرآن کو نور کہا، مومن کے ایمان کو نور کہا ہے. چاند کو نور کہا، قرآن کو نور کہا،
مومن کے ایمان کو نور کہا اور حضور پر نور کو نور کہا ہے۔ نور ماننے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب مانتے ہیں، اور یہ نور قرآن کا نور ہر مومن کے پاس آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، روشنی نور کی طرف لے جاتے ہیں، ظلمات سے نکال کے، اندھیروں سے نکال کے۔ اختلاف کس بات میں ہے؟ نتیجہ کیا ہے؟ اختلاف اس بات میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہے، جھگڑا اس بات پہ ہے، اختلاف اس بات پہ ہے۔ کچھ نور من نور اللہ منوانا چاہتے ہیں، اعلان عقیدہ بنایا جاتا ہے، ہمیں تردید کرنی پڑتی ہے زور و شور سے، اس لیے کہ یہ قرآن کا عقیدہ نہیں ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ سمجھتا ہے وہ مشرک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اور مشرک اگر توبہ کے بغیر مر گیا کبھی نجات نہیں پا سکتا۔ عیسائیوں کا عقیدہ کیا تھا؟ یہودیوں کا عقیدہ کیا تھا؟ قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے، عیسائیوں نے کہا مسیح اللہ کے بیٹے، انہوں نے ابن اللہ، ابن من ابناء اللہ کہا۔ آج کل کے بد عقیدہ لوگوں نے، شرک کی دلدل میں پھنس جانے والوں نے حضور پر نور کو نور من نور اللہ کہنا شروع کر دیا۔ استغفر اللہ، سارے کہو استغفر اللہ۔ اللہ کا بیٹا قرار دینا اور اللہ تعالیٰ کے نور کا حصہ قرار دینا بالکل ایک برابر ہے۔ نہ کوئی اللہ کا بیٹا ہے، نہ کوئی اللہ کے نور کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ وہ کسی سے نکلا ہے، نہ اس سے کوئی نکلا ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا، نہ کسی نے اس کو جنم دیا۔ لم یلد لم یولد، نہ وہ جننے والا نہ جنا گیا ہے، نہ اللہ کا یوم ولادت ہے، نہ رب کا یوم وفات ہے۔ الہ العالمین اللہ تعالیٰ ہے، جس کا یوم ولادت بھی نہیں، یوم وفات بھی نہیں، مشکل کشا بھی وہ ہے، حاجت روا بھی وہ ہے، بگڑی بنانے والا بھی وہ ہے، ڈوبی بیڑی تارنے والا بھی وہ ہے، امیر بنانے والا بھی وہ ہے، غریب کرنے والا بھی وہ ہے، آزمائشیں ڈالنے والا بھی وہ ہے، آزمائشیں کو نکالنے والا بھی وہ ہے، بیماری کرنے والا بھی وہ ہے، صحت دینے والا بھی وہ ہے، اولادیں دینے والا بھی وہ ہے، اولادیں لینے والا بھی وہ ہے۔ تمہیں پیدا کر کے قبر میں پہنچا کے قیامت کے دن اپنے سامنے کھڑا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ۔ جب سارے اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں تو پھر اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا جائز ہے؟ قل هو اللہ احد، نالے اللہ الصمد، اچھی شان والیا، لم یلد لم یولد، نالے کفوا احد، دو جہان والیا۔ ہر کسے دا نصیب تو بنایا ہے عجیب آزمان والیا، کوئی روٹی کو لو
تنگ کوئی موجاں مارے سنگ کوئی، روٹی کو لو تنگ کوئی موجاں مارے سنگ، آزمان والیا قل هو اللہ احد نالے اللہ الصمد اچھی شان والیا۔ یہ ہے اللہ کی پہچان، اور کروائی کس نے؟ آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا مقصد مصطفیٰ سمینا عطانا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آنے کا یہ مقصد تھا، اور پہلے دن سے آخری دن تک سراج منیر نے، بدر منیر نے جو چمک دکھائی ہے، جو دمک دکھائی ہے، جو روشنی دکھائی ہے، جو ایمان اور اسلام کا پیغام پیش کیا ہے، وہ پہلے دن سے آخری دن تک ہر روز، ہر دن، ہر صبح، ہر شام، ہر جگہ، ہر گھڑی، ہر آن، بیماری میں، خوشی میں، تنگی میں، ترسی میں، جنگ میں، امن میں، سفر میں، حضر میں، حتیٰ کہ مرض الوفات کے اندر بھی لوگوں کو یہی بتایا ہے، لا تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت۔ سراج منیر، بدر منیر، آمنہ کے در یتیم، آمنہ کے لال، عبداللہ کے تاجور، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کائنات میں تشریف لائے، بڑی خوشی ہوئی، اپنوں نے بھی منائی، غیروں نے بھی منائی، جو بعد میں غیر نکل آئے انہوں نے بھی منائی، کیونکہ خوشی کے منانے میں اختلاف نہیں تھا۔ جب پیغام پیش کیا نا، تو وہی خوشیاں منانے والا جو لونڈیاں آزاد کر رہا تھا، جو غلام آزاد کر رہا تھا، جو انگلی کے اشارے سے غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کرنے والا تھا، اسی بدبخت نے آمد مصطفیٰ کی خوشی میں جب مقصد مصطفیٰ سنا تو سمینا عطانا کی بجائے اس نے تب اللہ کا یا محمد کہا۔ سب سے پہلے یا محمد کہنے والا بھی ابو لہب ہے، سب سے پہلے آمد مصطفیٰ کی خوشی منانے والا بھی ابو لہب ہے، اور سب سے پہلے حضور کے پیغام کو ریجیکٹ کرنے والا بھی ابو لہب ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ تبت یدا ابی لہب و تب، تو نے ایک ہاتھ کے اشارے انگلی سے میرے پیغمبر کو اور میرے نبی کو اور میرے رسول کو نعوذ باللہ استغفر اللہ کذاب کہنے کی جرت کی ہے۔ تیرے ایک نہیں، دونوں ہاتھوں کی 10 انگلیاں ٹوٹ کے رہ جائیں، تباہ و برباد ہو کے رہ جائے، کیونکہ تو نے آمد مصطفیٰ تو سمجھا ہے، مقصد مصطفیٰ نہیں سمجھا ہے۔ سورج طلوع ہوتا ہے، سب کو سکون ملتا ہے، دن چڑھ گیا، اب سورج پورے عروج پہ ہے، سب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور جس کو سورج اچھا نہیں لگتا وہ سارا دن اپنے آپ کو لپیٹ کے کسی کونے خدرے میں چھپ جانے والی مخلوق بھی ہے، کیونکہ انہیں وہ سراجن و خواجہ اچھا نہیں لگتا۔ جب وہ چلا جاتا ہے تو پھر وہ پر پھیلا کے باہر آ جاتے ہیں۔ سراج منیر دنیا میں چمکا، ایمان والے، اسلام والے، پیغمبر والے خوشی سے نہال ہو گئے کہ آقا دنیا میں تشریف لے آئے ہیں۔
اور جس مقصد کے لیے آقا علیہ السلام آئے ہیں ہم ہر وقت وہ حکم سننے کے لیے بھی تیار ہیں، عمل کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ مکے سے مدینے آئے، مدینے والوں نے خوشیاں منائیں اور کیا کہا؟ طلع البدر علینا، اللہ نے سراج منیر کہا، انہوں نے بدر منیر کہا۔ آقا علیہ السلام نے انکار نہیں کیا، خوشی سے سن رہے ہیں، کیونکہ حضور پاک کا استقبال کرنا یہ محبت رسول کی نشانی ہے، یہ اطاعت رسول کی نشانی ہے، یہ پیغمبر سے عشق رسالت کی نشانی ہے۔ طلع البدر علینا، جو آقا علیہ السلام کے آنے کی خوشی میں آپ کے استقبال کے لیے نہیں آتا تھا، صحابہ فرماتے ہیں ہم اسے منافق کہتے تھے۔ جب بھی زندگی میں آقا علیہ السلام کسی محلے میں دوسرے محلے میں جاتے نا تو سارے محلے والے اکٹھے ہو کے آپ کا استقبال کرتے۔ عرب کا ماحول تھا، جو نہیں نہ آتا تھا گھر میں بیٹھا رہتا، ہم کہتے وہ منافق ہے، جو حضور کے آنے کی خوشی میں آپ کے استقبال کو نہیں آیا۔ اور جو آ جاتے وہ ترانے پڑھتے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، یہ آمد مدینہ کی خوشی میں بھی اشعار ہیں۔ احادیث کا مطالعہ کرو، جب آپ کسی سفر سے جنگ سے واپس آتے پھر بھی یہ اشعار پڑھتے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ جئت شرفت المدینہ مرحبا 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 یا خیر داعی آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ صحابہ بھی کہتے رہے ہیں، صحابہ کی اولاد بھی کہتی رہی ہے، لیکن جب نبی زندہ سلامت ان کو آنکھوں سے نظر آ رہے ہوتے اس وقت وہ کہا کرتے تھے، جب پیغمبر کسی اور جگہ ہوتے یا دوسری جگہ چلے جاتے یا کسی جنگ پہ چلے جاتے یا اپنے گھر میں نہ ہوتے یا مکے سے مدینے ہوتے، مدینے سے مکے ہوتے یا بدر سے احد ہوتے، احد سے خندق میں آتے، خندق سے حنین میں جاتے، حنین سے تبوک میں آتے، غائبانہ طور پہ نہ صحابہ نے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کہا ہے، نہ صحابہ کی اولاد نے کہا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، ایک حدیث ثابت کرو کسی صحابی نے یا ان کی آل اولاد نے ایسے جھنڈیاں لہرا کے آپ کی قبر مبارک پہ آ کے کہا ہو آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا؟ کیوں ایسا دین عقیدہ بنایا گیا ہے؟ ڈرو اللہ تعالیٰ سے، یہ عقائد، یہ نظریات، یہ مذہب اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، یہ آمد مصطفیٰ کا مقصد نہیں ہے، اور مقصد مصطفیٰ سمینا اطعنا کی یہ وہ نتیجہ خیز بات نہیں ہے جس کے اندر تم بے مقصد باتوں میں پڑے ہوئے ہو۔ ایک دن جشن منا لو، سارا سال نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ زکوٰۃ کا پتہ، نہ صدقات کا پتہ، نہ سمینا اطعنا کا پتہ، نہ تمہیں حقوق اللہ کا پتہ ہے، نہ حقوق العباد کا پتہ ہے، بلکہ تم نے من مانا دین بنا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے دن ناراض بھی کرنا اور حضور کی شفاعت سے محروم بھی رہ جانا۔ شفاعت کس کو حاصل ہوگی؟ جس نے اس کتاب پہ عمل کیا ہے۔ بدر منیر، سراج منیر،
قیامت کے دن بھی چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سورج ایک ہے، جیسے پہلے کہا، چاند ایک ہے، اور سورج کو بھی منیر کہا، چاند کو بھی منیر کہا، اور حضور کو منیر کہہ کے دنیا میں سمجھایا کہ دنیا میں چاند اور سورج یہ دونوں کی صفت ایک منیر ہے۔ قیامت کے دن ساری صفات کو اگر جمع کیا جائے تو ایک شخصیت کے اندر رکھا جائے، اسے محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بدر منیر ہیں، وہ سراج منیر ہیں۔ آقا علیہ السلام سراج منیر، بدر منیر، قیامت کا دن ہوگا، روشنی چمک رہی ہوگی، اور اس روشنی کے اندر آپ کریں گے کیا؟ پہلا اور آخری پیغام قیامت کے دن کا بھی، حالانکہ مرنے کے بعد اعمال ختم ہو جاتے ہیں، یہ وہ عمل ہے جو قیامت کے دن بھی کرنا پڑے گا، اور اس پہ عمل کر کے نجات حاصل ہوگی۔ کون سا عمل ہے؟ جاؤ جس سے مرضی پوچھ لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن 7 دن 7 راتوں کے وقت کے برابر اللہ تعالیٰ کے دربار میں سجدے میں پڑے رہیں گے۔ یہ ہے وہ عمل جس کے لیے آمد مصطفیٰ ہوئی، جس کے لیے ولادت مصطفیٰ ہوئی، جس کے لیے ربیع الاول آیا، جس کے لیے قرآن آیا، جس کے لیے حدیث آئی ہے، جس کے لیے ہمیں حضور کا امتی بنایا ہے کہ تم کو اللہ کے در پہ جھکا دیا جائے۔ یہ آمد مصطفیٰ بھی ہے، مقصد مصطفیٰ بھی ہے۔ 7 دن 7 راتوں کے وقت کے برابر آقا علیہ السلام سجدے میں ہوں گے۔ فرمایا اس وقت میرے ساتھ وہ سارے امتی سجدے میں چلے جائیں گے جو دنیا میں صرف اللہ کو سجدہ کرتے رہے ہیں، غیر اللہ کو سجدہ نہیں کیا، اور نماز کی پابندی کرتے رہے۔ جو بے نماز ہیں اس دن ان کی کمر ایسے لکڑی کے تختے کی طرح آکڑ جائے گی۔ یہ آکڑ کے گزرنے والے مسجد سے، نماز نہ پڑھنے والے اس دن ایسے آکڑ جائیں گے، سجدہ کرنا بھی چاہیں گے نہیں کر سکیں گے۔ اس دن اللہ تعالیٰ فرمائے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ۔ کچھ محروم مخلوقات ہیں، بدبخت بد نصیب ہیں، جو سورج سے فائدہ نہیں اٹھاتے، چاند سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اور یہ بے نصیب بدبخت لوگ ہیں جو حضور پر نور کے لائے ہوئے دین سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا گیا، باقی رہ گئے ایمان والے، ان کو لے کے نا آقا علیہ السلام جنت کے دروازے پہ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں انہی میں شامل فرمائے۔ درد دل سے دعا کرو یا اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمانا۔ اس اہم ترین دن میں، اور اس آقا علیہ السلام کی ولادت بھی اس دن ہوئی، وفات بھی اس دن ہوئی، اہم ترین دن، جیسے دنیا میں اہم ترین ہے، آسمانوں پہ بھی اہم ترین ہے۔ اس اہم ترین دن میں ہمیں آقا کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم اس دن دعا کر رہے ہیں، جمعے کا وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے، ہمیں آمد مصطفیٰ اور مقصد مصطفیٰ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ جنت کا دروازہ آپ دروازے پہ دستک دیں گے اور دربان پوچھے گا من انت، آپ کون ہیں؟ انا محمد، انا محمد، انا محمد، میں محمد، میں محمد۔ رضوان نام کا جنت کا دربان دروازہ کھول دے گا اور کہے گا کیا؟ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے اللہ نے مجھے پیدا کیا
اس جنت کا دربان بنایا، اس وقت سے آرڈر جاری کیا، جب تک بدر منیر سراج منیر محمد کریم آ نہ جائے دروازہ نہیں کھولنا۔ جنت کا دروازہ، بہشتی دروازہ کون کھلائے گا؟ دنیا کے بہشتی دروازے نہیں ہیں، بہشت وہی ہے جو اللہ نے بنائی ہے، اور اس کے کھلوانے والے صرف آمنہ کے لاٹ۔ محشر دے دن توپ نے ستاونا، کوئی پیر تیرا اوتھے نظری نہیں آونا، جنت دا بوا اوتھے کسے نہیں کھلاونا، جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا، محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ عہد کریں، ہم ان 4 جھنڈیوں میں الجھ کر نہ رہ جائیں، بلکہ آمد مصطفیٰ بھی سمجھیں، مشن مصطفیٰ بھی سمجھیں، اور حضور کی اطاعت کا مکمل عہد کریں۔ آج کے بعد جو کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، جو ہم سے گناہ سرزد ہو رہے ہیں، نافرمانیاں ہیں، ان سے توبہ کریں اور پکی سچی تابعداری اطاعت گزاری کا عہد اور وعدہ کریں۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔